تم مسیح کے نہیں ہو سکتے جب تک تم جسم کی رغبتوں اور خواہشوں کو مسلوب نہ کر دو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط گلاطیوں کے نام، اس کا 5واں باب 18ویں تا 25ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے، اور جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، بد پرہیزگاری، بت پرستی، جادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غضب، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، رشک، نشہ بازی، اوباشی اور ان کی مانند۔ ان کی بابت جیسا پیشتر کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت مسلوب کر دیا ہے، اور ہم روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کی تقلید کرنا چاہیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 1 جماعتی جواب۔ اے خداوند، جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا، اور نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بلکہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، جس کے پتے نہیں مرجھاتے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ شریر ایسے نہیں، ہرگز ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ پہچانتا ہے، مگر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، جو کوئی تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 42ویں سے 46ویں آیت۔ اے فریسیو، تم پر افسوس، تم پر بھی اے علماء افسوس۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں سے کہا، اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم پودینے اور سداب اور ہر ایک ترکاری پر دایکی دیتے ہو، لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو۔ چاہیے تھا کہ ان کو کرتے اور ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیو، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کور نشاط پسند کرتے ہو۔ تم پر افسوس، کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو۔ آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی نہیں۔ تب علماء شرع میں سے کسی نے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، اے علماء شرع، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جانتے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔